اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان سنیاسی کشتجات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہیں، اور آج چند بھائیوں کے اصرار پر میں نے ایک ایسے نسخے کا انتخاب کیا جو بہت ہی مفید اور جو مریض بار بار اس چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے، اور یہ جو موسم ابھی شروع ہونے والا ہے یعنی سردی کا موسم، چلو یہ اس کا ایک سوغات سمجھے۔ اور جو مایوس افراد ہیں مردانہ امراض کے لیے، تو یہ موسم سرما کے لیے ان کو میں ایک گفٹ دیتا ہوں، یعنی یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو کوئی بنائے گا، استعمال کرے گا، انشاءاللہ زندگی بھر دعائی دے گا۔ ابھی آپ بھائی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا چیز بنتا ہے، کوئی ایسا چیز بنتا ہے، تو یہ بنے گا حبی ریگ ماہی جلالی۔ جی ہاں، حبی ریگ ماہی جلالی اس کا نام ہے، یعنی حبی ریگ ماہی جلالی۔ ابھی ریگ ماہی کے بارے میں اور جلالی کے بارے میں تو آپ خوب جانتے ہیں، جب یہ چیز بنے گا تو یہ کام کیا کرے گا۔ ابھی تو اس کے اجزاء آپ سنیں گے تو جو حکمہ ہے اس کو تو ڈائریکٹ معلوم پڑے گا کہ یہ کیا چیز بن گیا۔ جی ہاں، ابھی اس کے اندر جو اجزاء آپ کو درکار ہے وہ آپ بھائی نوٹ فرما لیں، اور یہ نسخہ حکمہ حضرات بنائے، عام بندہ توازمائی نہ کرے، کیونکہ اس میں جن چیزوں کا استعمال ہے وہ تو خالص ہونا مانگتا ہے، اور عام بندے کو یہ معلوم نہیں پڑتا کہ یہ چیز خالص ہے یا نہیں ہے، یہ مطلوبہ چیز وہی چیز ہے یا کوئی دوسرا چیز اس نے دیا ہے پنسار والوں نے۔ تو یہ حکمہ حضرات کے لیے ایک تحفہ انمول ہے۔ اجزاء: لونگ، جائفل، جلوتری، فلفل سفید، ریگ ماہی، مال کنگنی، دار چینی، جڑفان، کچلا مدبر، ست سلاجید، خراتین، ناگ کیسر، عقر قرہا، سونٹ، تمام چیزیں 5 تولہ لے لیں، اور زعفران آپ کو 6 ماشا درکار ہوگا، اور تازہ ادرک کا پانی 30 تولہ آپ کو لینا ہے اور مقطر کرنا ہے۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں: لونگ، جائفل، جلوتری، فلفل سفید، ریگ ماہی، مال کنگنی، دار چینی، جڑفان، کچلا مدبر، ست سلاجید، خراتین، ناگ کیسر، عقر قرہا، سونٹ، تمام چیزیں 5 تولہ، زعفران 6 ماشا، اور آبی ادرک یعنی تازہ ادرک کا پانی آپ کو لینا ہے 30 تولہ۔ ابھی اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ترکیبی تیاری ہے۔ پہلے تمام چیزوں کو صاف کر لے، اور صاف کرنے کے بعد کرل میں ادرک کا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس میں زعفران کرل کرے، اور تھوڑی دیر کے بعد ساری دوائی یعنی جو اجزاء آپ نے لیے ہیں ڈال کر ہلکا ہلکا پانی ادرک کا لگا کر کرل کرتے جائے۔ جب سب پانی ختم ہو جائے تو چنے کے برابر گولی بنا لیں۔ آپ کا حبی ریگ ماہی جلالی تیار ہے۔ ابھی اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ طریقہ استعمال ہے، یعنی یہ آپ کس ترتیب سے استعمال کرتے ہیں۔ تو صبح اور شام ایک گولی آپ دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے جو فوائد ہے وہ تو اس کے نام سے ظاہر ہے، لیکن پھر بھی آپ بھائی 2-3 پوائنٹ سن لو۔ یہ مقوی باہ ہے، اعصابی کمزوری کے لیے مفید ہے، اور اس کے علاوہ یہ بدن کے دردوں کے لیے بھی بہت ہی اعلیٰ دوا ہے۔ اور جو بھائی یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم کو انتشار کا مسئلہ ہوتا ہے، انتشار ہوتا نہیں، تو اس کے انتشار یعنی اس کے استعمال سے اتنا انتشار آئے گا کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔
تو یہ گولی وہ افراد استعمال کرے جو شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ نہیں ہے، بیچلر ہے، تو اس سے اجتناب کرے، کیونکہ وہ استعمال کرے گا بعد میں شہوت اتنا آئے گا کہ پھر وہ کیا کرے گا، لازم کوئی غلط کام پہ جائے گا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ یہ جو گولی ہے یہ صرف شادی شدہ بندوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو امساک کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بھی اس سے ختم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اجزاء سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ اکثر حکماء کے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو یہ بات کرتا ہے کہ ہم تو بیوی کے پاس جاتے ہیں لیکن کچھ حرکت ہوتا نہیں، یعنی انتشار اور شہوت آتا ہی نہیں۔ تو یہ ان بھائیوں کے لیے تحفہ انمول ہے، حکماء حضرات اسے ضرور بنا لیں اور مطلب کا زینت بنائیں۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔